میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں انسان مہمان ہے، جیسے ہم آپ کے پاس مہمان بن کے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا، صبح چلے جانا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب دنیا میں مہمان ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہمارے دادا کہاں چلے گئے، ان کے والد صاحب کہاں چلے گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ جوان تھے، ان کی دوستیاں یاریاں تھیں، ان کے کاروبار چلتے تھے، ان کی عزت تھی، وہ ہنستے تھے۔ آج وہ قبر کی مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ہم سب کا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ ہر دشمن سے آپ اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس حضرت عزرائیل سے بچاؤ کا کوئی انتظام۔ انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے، مرنے سے پہلے ایسی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے، آپ کو مجھ سے کوئی کام پڑنا ہے، تو آپ مجھ سے معاملات ٹھیک رکھیں گے نا۔ بھئی ان کے پاس پھر دوبارہ جانا ہے ہم نے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں رکھیں گے، جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا؟ قرآن مجید کی جو سب سے آخری آیت اتری ہے، سب سے پہلے جو آیت اتری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری جو آیت قرآن کی اتری ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، اس دن سے ڈرو۔ اللہ کے پاس چلے گئے اور تمہارے پاس تیاری نہ ہوئی تو بڑے نقصان میں جاؤ گے۔ آج ہم دنیا کے نقصان سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی تیز چلائے، کہتے ہیں بھئی آہستہ چلاؤ، مرواؤ گے کیا؟ 150 پہ چل رہے ہو بھئی، 110 پہ چلو، 100 پہ چلو، 120 پہ چلو، 150 پہ گاڑی چلا رہے ہو جبکہ ون وے ہے۔ لیکن ہم آخرت کے نقصان سے بڑے خسارے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ ہم دنیا میں ایسے اپنے آپ کو پھنسا نہ دیں کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہ رہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اذان سنتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق۔ اگر ہم پاکستان کا سروے کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے 90% مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 10% پڑھتے ہیں، وہ بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ کبھی فجر رہ جاتی ہے، کبھی ظہر رہ جاتی ہے، کبھی عصر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ نماز اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تب بھی آپ نے نماز کی وصیت۔ اور سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ جو پختون کمیونٹی ہے، ان میں تو بے نمازی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہمارے استاد صاحب پختون تھے پشاور کے، وہ فرماتے تھے کہ پختون چور بھی ہوگا تو وقت پہ نماز پڑھے گا، قاتل بھی ہوگا تو نماز پڑھے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آج کم قسمت، کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جن ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ مذہب سے خارج ہو گیا۔ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا، سور کھانے سے بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا۔ عام نماز میں سستی۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں ان سے بھی پوچھیں فجر کہاں پڑھتے ہیں، کہتے کبھی گھر میں رہ جاتی ہے۔ یہ سب خسارے کی باتیں۔ جتنا پیسہ، جتنا مال ہم مسلمانوں کے پاس آج ہے نا، آج سے پہلے کبھی ایک غریب سے غریب آدمی کے گھر کا سامان آپ بیچیں گے نا تو وہ بھی لاکھوں میں چلا جائے گا۔
غریب سے غریب آدمی، غریبوں کے گھروں میں بھی فریج ہے، غریبوں کے پاس بھی موبائل ہے، غریبوں کے پاس بھی انٹرنیٹ کے پیکیج، غریب کے پاس بھی موبائل میں 2 سمیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ امیر کے پاس ہے نہ غریب کے، اور سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دل گندا ہو گیا ہے گناہ، اب دل میں سکون ہے۔ جب آپ کے کپڑے گندے ہوں تو طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کپڑے گندے ہوں، پسینہ بہہ رہا ہو، اور آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہوں، مٹی ہو کپڑوں میں، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، تو طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہا لیتے ہیں پھر سکون ہوتا۔ جب کپڑوں کے میلا ہونے سے بے سکونی ہوتی تو دل کے میلا ہونے سے کتنی چونکہ سکون تو دل میں ہوتا ہے نا، سکون کپڑوں میں نہیں ہوتا، سکون تو دل کی چیز ہے۔ کپڑے میلے تب بھی دل بے سکون، جب دل میلا تو دل کتنا بے سکون ہوگا۔ تو دل صاف کیسے ہوگا؟ دل صاف ہوگا گناہ چھوڑنے سے، توبہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے، صحیح معنی میں مسلمان بن کر دل صاف ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے سب اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی سے دل میں سکون۔ آپ میں سے کبھی کوئی رائیونڈ اجتماع میں گیا ہے؟ یہاں سبی میں، اور اب یہاں قلعہ سیف اللہ میں اجتماع ہونے والا ہے، قلعہ عبداللہ میں اجتماع ہونے والا ہے، تو کبھی ایسے اجتماع میں جانا ہوا ہے؟ تو اس اجتماع میں بے سکونی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے؟ اچھا، سکون کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہاں تو قالین بھی نہیں ہوتی، اوپر فاصلک بھی نہیں ہوتی، لائٹیں بھی نہیں ہوتی، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتی، مٹی پڑ رہی ہوتی ہے، نیچے بھی مٹی، اوپر سے بھی مٹی۔ سکون کیوں ہوتا ہے؟ سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں نیکی کے کام ہوتے ہیں اور وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ پورے پنڈال میں کہیں گانے کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، پورے پنڈال میں کہیں گالی آپ کو سنائی نہیں دے گی، پورے پنڈال میں رہنے والے سب کے سب نماز پڑھیں گے، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے سکون پیدا ہوتا ہے، حالانکہ بیٹھے مٹی میں ہیں۔ اب گھروں میں اتنی چیزیں ہیں پھر بھی سکون نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں گناہ ہوتے ہیں، وہاں گناہ نہیں ہوتے، یہاں نیک کام ہوتے ہیں، وہاں نیک کام ہوتے ہیں، یہاں نیک کام۔ تو زندگی میں سکون آئے گا نیک کام کرنے سے اور گناہوں کو چھوڑنے، اور گناہ کرتے رہیں گے تو بے سکونی آتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچ کے، گناہ، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، کسی کی بے عزتی کرنا گناہ ہے، کسی کو حقیر جاننا یہ گناہ ہے، کسی کی بے عزتی کرنا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا گناہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ گناہ ہے، اور اپنے ماں باپ سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، ان کی بات کا جواب دینا اور ان سے تیز لہجے میں بات کرنا یہ گناہ ہے۔ اپنی بیوی کی بے عزتی کرنا گناہ ہے، اپنی بیوی سے لڑنا گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ ہیں، اور یہ ہم سارے کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں بے سکون، سارا دن گزر جائے قرآن پاک کی زیارت نہ کریں، یہ کتنی بری بات ہے مسلمان۔ گناہوں سے توبہ طائب ہو کے اللہ کے حکموں کا، اللہ تعالی ہم سب کو آمین۔